صاحب سے ملاقات کرتے ہیں. تو وہ جب خان صاحب سے ملے تو انہوں نے خان صاحب سے بھی ریسنٹلی کہ اڈیالہ میں جا کر وہ خان صاحب سے ملاقات کرتے ہیں. تو وہ جب خان صاحب سے ملے تو انہوں نے خان صاحب سے بھی ریسنٹلی تو انہوں نے خان صاحب سے کہا کہ خان صاحب اب تو لگتا ہے کہ سارا نظام ہی کچھ ایسی صورت اختیار کر گیا ہے کہ اب کوئی امید ہی نظر نہیں آتی کہ آپ اس حالت سے نکل بھی پائیں گے یا نہیں. کیوں نہ آپ ڈیل کر ہی لیں، کوئی ڈیل کریں، ان سے طے کریں اور ایک دفعہ رہا ہو جائیں، اس اذیت سے، اس مصیبت سے نجات حاصل کریں اور پھر جب باہر آئیں تو پھر دیکھیں آپ نے کیا کرنا ہے. تو صحافی کہتے کہ جب میں نے خان صاحب سے یہ کہا تو خان صاحب نے کچھ دیر میری طرف دیکھا اور پھر بولے کہ یوسف علیہ السلام جب قید میں تھے انہوں نے ایک اپنے ساتھی سے صرف اتنا کہہ دیا تھا کہ بادشاہ سے میرا ذکر کرنا. تو اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کی رہائی کو 6 سال مؤخر کر دیا تھا. تو خان صاحب کہتے ہیں کہ جو خدا یوسف علیہ السلام کا تھا وہی خدا میرا ہے، اور جس خدا کو معلوم تھا کہ یوسف علیہ السلام ناحق قید میں تھے اس خدا کو یہ بھی معلوم ہے کہ عمران خان بھی ناحق قید میں ہے. اور جس طرح یوسف علیہ السلام کے لیے صرف اس کا اللہ کافی تھا، اسی طرح میرے لیے بھی میرا اللہ کافی ہے، اور میں اپنی رہائی کے لیے کسی سے بھی کوئی بات یا کوئی ڈیل ہرگز نہیں کروں گا. میرے لیے میرا اللہ کافی ہے. تو صحافی کہتے کہ اپنے سوال کا ایسا جواب سن کر میں تو بالکل خاموش ہو گیا. اور صحافی نے جب یہ مجھے بات بتائی تو میں بھی بہت حیران ہوا کہ کیا یہ وہی عمران خان ہے جو جنہوں نے بڑی ایک گلیمرس لائف گزاری اور اپنی جوانی میں ایک آزاد خیالی کا دور بھی گزارا. تو ایک ایسا انسان جو اتنی گلیمرس لائف گزار کے اور اب وہ کیا اللہ پہ یقین اور ایمان کا کیا ایسا مقام حاصل کر چکا ہے کہ جو ہمیں بھی حیران کر دے بالکل. اور میں سوچتا رہا کہ یہ جس طرح یوسف علیہ السلام کا قصہ ہے قرآن پاک میں مذکور ہے، یوسف علیہ السلام نے اپنے ساتھی سے جب وہ اس کو رہائی ملی تو یہ کہا تھا، جس کا مفہوم یہ ہے کہ بھئی تم بادشاہ کے پاس جانا تو میرا ذکر کرنا. ظاہر ہے کہ وہ ناحق قید میں تھے تو وہ چاہتے تھے کہ کم از کم بادشاہ کو پتہ تو چلے کہ میں یہاں پہ قید میں ہوں. اب یہ ہے کہ یوسف علیہ السلام نے کوئی گناہ تو نہیں کیا تھا، لیکن انبیاء کا مقام بہت اونچا ہوتا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ کسی مصلحت کے تحت بھی ایسے واقعات ان کے ساتھ رونما کراتا ہے کہ جو اصل میں ہماری تربیت کے لیے ہوتے ہیں. اب یہ تو نہیں کہا جا سکتا کہ یوسف علیہ السلام نے کسی انسان کا سہارا لیا تھا، نعوذ باللہ خدا کو چھوڑ کر انسان سے مدد حاصل کی تھی، ایسا بالکل نہیں ہے. ایک روٹین کی بات تھی کہ بادشاہ سے میرا ذکر کرنا. لیکن ان کا مقام اتنا تھا کہ اللہ تعالی ہمیں یہ سکھانا چاہتے تھے کہ صرف اللہ ہی کافی ہے.